تیر صاحب کہہ رہے ہیں جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ اب لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے، سردیوں میں گیس نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں کہ اب مہنگائی آنے والی ہے، قوم تیار رہے۔ تو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی آنے والی ہے، قوم تیار رہے۔ بھئی آپ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ وزیر اعظم، یہ 50 لوگوں کی کابینہ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ صرف بری خبریں دینے کے لیے ہے۔ یہ کام تو سڑک پہ کسی شخص کو آپ کہیں وہ کر دے گا۔ حکومت کا کام ہے کہ دہشت گردی کو روکے، نہ کہ قوم کو یہ بتائے کہ دہشت گردی آنے والی ہے، اپنا اپنا بچاؤ کر لو، ساڑھے تے نہ رہنا۔ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وزیر اعظم کہے کہ سردیوں میں گیس بند ہونے والی ہے، اپنا بندوبست کر لو، ساڑھے تے نہ رہنا۔ تو یہ حکومت پاکستان کی تاریخ میں ایک لطیفہ حکومت بن چکی ہے، مگر اس لطیفے نے 22 کروڑ لوگوں کو رلا دیا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اور اب جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے مہنگائی کا وہ پہاڑ ٹوٹے گا کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اسی لیے پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ اس نالائق، نااہل اور ناکام حکومت کو گھر بھیجنا سیاست کی ضرورت نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو جینے کا حق دوبارہ مل سکے۔ اور میں یہ بات بھی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے جتنا نقصان 2.5 سالوں میں کر دیا ہے، کوئی بھی نئی حکومت آئے گی اس سے 4 سے 5 سال لگیں گے 2018 کی سطح پہ واپس جانے کے لیے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گروتھ ہے۔ ہماری معیشت کی گروتھ کو کریش کر دیا گیا ہے۔ جب کسی معیشت میں گروتھ نہیں ہوتی تو وہاں پہ وسائل نہیں پیدا ہوتے، وہاں پہ ٹیکس پیدا نہیں ہوتا، وہاں پہ تعلیم اور صحت کے لیے وسائل فراہم نہیں ہو سکتے، وہاں کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ اور اب 2 سال سے ہم دفاعی بجٹ بھی کاٹ رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں دفاعی بجٹ بڑھانا ہوگا تو لوگوں کی تعلیم اور صحت سے پیسہ نکال کے دفاع پہ ڈالنا پڑے گا۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 کھرب ڈیولپمنٹ کو دیا اور 1 کھرب دفاع کو دیا۔ دونوں ڈیولپمنٹ اور دفاع کو ریکارڈ بجٹ دیے گئے، چونکہ ہم نے اکانومی کو گروتھ میں ڈالا۔ 3% سے 5.6% پہ اس کی ہم گروتھ لے گئے۔ تو آج یہ حکمران اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف ترجمانوں کی حکومت ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کی حکومت ہے۔ 220 کے اوپر سوشل میڈیا پہ فلمیں لگا رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر پہ یہ کر دیا۔ کیا کیا کشمیر پہ؟ تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے، تم نے کشمیر پہ سرنڈر کیا ہے، تم سقوط کشمیر کے ذمہ دار ہو۔ بھارت نے وہ کام کیا ہے جو 72 سال میں وہ نہیں کر سکا تھا کہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو بدل دے، اور تم صرف جھوٹے مقدمے بنا سکتے ہو۔ انہوں نے جھوٹے مقدمے بنانے کی پی ایچ ڈی کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شہباز صاحب پر 100 دن میں 100 پیسے بھی ثابت نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، چونکہ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو حکومت کی ہے، جو وسائل کی بچت کی ہے، جس دیانتداری اور محنت کے ساتھ عوام کی خدمت کی ہے، اس کی گواہی آج پنجاب کے چپے چپے پر موجود ہے اور ہر شخص دے رہا ہے۔ اور آج پاکستان کو جو تباہ کیا ہے اس کی گواہی بھی پاکستان کا چپا چپا دے رہا ہے۔ وہ لاہور جو خوبصورت ترین شہر تھا، آج وہ لاہور گندگی کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ پورا پاکستان گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی۔ عمران خان کو میں ایک بار پھر کہتا ہوں، 31 جنوری تک تمہارے پاس مہلت ہے، استعفیٰ دو، گھر جاؤ، نہیں تو تمہیں عوام کا سمندر اس سلیکٹڈ پوزیشن سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔
اور لانگ مارچ ایسی ہوگی کہ لوگ پاکستان کی تاریخ میں ساری مارچیں بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جو مجموعی طور پر جو اسٹرگل ہمیں دکھائی دے رہی ہے اب تک، وہ تو سلیکٹرز کے حوالے سے ہے کہ سلیکٹرز حکومت کا جو ہے اس کو سپورٹ چھوڑے، تو اگر سلیکٹرز نہیں ایگری ہوتے تو پھر آپ کی اسٹرگل کہاں جائے؟ پی ڈی ایم کی اسٹرگل کسی غیر جمہوری قوت کے سہارے سے نہیں چل رہی. پی ڈی ایم کی اسٹرگل پاکستان کی عوام کی طاقت سے چل رہی ہے، اور ہماری جد و جہد کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے مالک ہیں. پاکستان کے مالک اس کے مزدور، اس کے کسان، اس کے نوجوان ہیں. پاکستان کی مالک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پاکستان اس ملک کو بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے، اور اس کا طریقہ آئین کے اندر درج ہے. جو محاذرائی اس وقت پیدا ہو رہی ہے یہ عمران نیازی کی حکومت کر رہی ہے. یہ چاہتی ہے کہ قومی اداروں کو عوام سے لڑایا جائے. یہ اپنی ہر ناکامی کا دفاع کرنے کی بجائے قومی اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے. عمران نیازی کی خواہش ہے کہ جو عوام کا غم و غصہ ہے وہ اس کی بجائے، اس کی طرف آنے کی بجائے قومی اداروں کی طرف جائے کہ یہ ان کی حکومت ہے اور میں اور وہ مل کر کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. یہ ایک سازش ہے جو عمران نیازی بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ کر رہا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کو کھولو. پاکستان میں مدر آف این آر او فورن فنڈنگ کیس ہے. 6 سال سے عمران خان این آر او پہ چل رہا ہے اور اس کا فورن فنڈنگ کا کیس بند ہے. جس دن وہ کیس کھلے گا عمران خان بھی جائے گا اور پی ٹی آئی بھی جائے گی، چونکہ اس کے اندر اسرائیل کی فنڈنگ ہے اور اس کے اندر بھارت کی فنڈنگ ہے. یہ بتا دیجیے گا سر کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، دورانی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کو بھی ملے، مولانا فضل الرحمان کو بھی ملے، تو آپ کس چیز کے حامی ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ گرینڈ ڈائیلاگ میں حاصل کیا کیا جا سکے گا. دیکھیے، گرینڈ ڈائیلاگ اگر ہوگا تو عمران نیازی کے جانے کے بعد ہوگا، چونکہ عمران نیازی نے اتنی محاذرائی پیدا کر دی ہے، اتنی فضا کو پراگندہ کر دیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بد اعتمادی موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، اتنی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. تو لہٰذا جب بھی کبھی اصلاح کی کوشش ہوگی، اور وہ ہوگی ضرور، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کا ویژن تھا، نواز شریف کا ویژن تھا کہ ایشین ٹائیگر بنے، اور عمران خان کہتا ہے جی ہم نے ایشین ٹائیگر نہیں بنا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشین ٹائیگر کیا ہوتا ہے. تم تو یہ ٹائیگرز کو پتا ہے کہ ٹائیگر کیا ہوتا ہے. تم تو، اب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ تمہارے لیے کیا لفظ استعمال کروں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہم سب مل کر بنائیں گے، چلائیں گے، لیکن فرسٹ تھنگز فرسٹ، عمران مسٹ گو. اچھا ایسا صاحب یہ بتا دیں کہ جو سلیکٹڈ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہوئی اس حوالے سے جو نواز شریف صاحب کو کیا سفارش ان سے سسر نے کی، آپ کیونکہ جنرل سیکرٹری ہیں نون لیگ کے، اس حوالے سے تائید یا تردید کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے یہ خالصتاً وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان کا معاملہ ہے. وزیر اعظم کا یہ ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے. جو اسمبلی نے کام کیا وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایکسٹینشن کا قانون بنایا، لیکن ایکسٹینشن دینا یا نہ دینا یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے جو وزیر اعظم نے استعمال کی ہے.